کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر اس نے جو کمایا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق پھر یہ میلاد کرائے کا فائدہ؟ تمام کھانا کھلایا تاکہ اس کا ثواب ہمارے والد کو ہو جائے، میلاد کرایا تاکہ ہمارے والد کو ثواب ملے، اور قرآن کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ اس آیت کو بہت سے لوگ پڑھ کے اور لوگوں کو ورغلا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تلاوت باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحقنا ذریتہم، قرآن کی ایک آیت ہے، اسی آیت سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا کہ نہیں ہم انسان کے تابع ان کی اولادوں کو کریں گے اور دوسروں کی دعاؤں سے بھی ہم ان کے اعمال میں نیکیاں پیدا کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اب جو آیت منسوخ ہو گئی اس کو دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ موت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ دنیا سے جاؤ تو مسلمان کی موت تمہیں نصیب ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ جانے کے بعد دیکھنے والے جانے کہ آج دنیا سے ایک مسلمان گیا ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ موت کو صحابہ ہم وقت یاد رکھا کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک صاحب آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ حضور کی طبیعت خراب تھی۔ حضور کی بیٹی فاطمہ نے کہا آنے والے واپس چلے جاؤ، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، بعد میں آنا۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ دروازہ کھول دو، یہ روزانے کا آنے والا نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ بے شک سبحان۔ یہ آنے والے کوئی دوسرے نہیں، یہ ملک الموت ہے۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے لگے تو حضور کو تکلیف محسوس ہوئی، تو حضور نے روکا، کہا ملک الموت رکو، رک گئے۔ فرمایا کیا جس طرح میری روح نکال رہے ہو اسی طرح میری امت کی بھی روح نکالتے ہو یا نکالو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح تو ایک انگلی ڈال کے نکال رہا ہوں اور آپ کی امت کی روح دونوں ہاتھ ڈال کے نکالتا ہوں اور نکالوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ملک الموت قیامت تک میری امت میں سے جن کو بھی روح نکالنے میں تکلیف دینی ہے وہ ساری تکلیف میرے اوپر گزار دو، لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ آج یہ حضور کا احسان ہے کہ آدمی مر جاتا اور نہ چلاتا ہے نہ گڑ گڑاتا ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ملک الموت آئے تو حضور کے دروازے پہ اجازت مانگی۔ اچھا بتاؤ آج ہمارے تمہارے ہم ملک الموت آتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ نبی کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، زندہ باد عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اولا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ آج ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ذرا غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صولبہ تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بھاگا کرتے تھے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی سب سے پہلے مسجد سے نکلتے۔ لوگوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول صولبہ کو بڑی جلدی رہتی ہے۔ حضور نے صولبہ کو روکا، روکنے کے بعد فرماتے ہیں، صولبہ تم اتنی جلدی کیوں نکلتے ہو؟ تو صولبہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں بہت ہی غریب انسان ہوں، میرے گھر میں صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، وہی ایک جوڑا کپڑا پہن کر میں نماز پڑھنے آتا ہوں، اور جب میں یہاں سے جاتا ہوں وہی جوڑا کپڑا نکال کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں، تب میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ بڑی غریبی کے دن ہے، اس لیے میں جلدی بھاگتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی نماز کا وقت نکل نہ جائے۔ ایک ہی جوڑا ہے، نہ بیوی کی نماز چھوٹ رہی ہے، نہ شوہر کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ اور آج اللہ نے ہم کو آپ کو کتنے جوڑے دیے، بیوی کے پاس بھی کئی جوڑے، مرد کے پاس بھی کئی جوڑے، لیکن آج ہماری آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے، ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی رخصت ہو کر کے آئی، پہلی رات تھی، میاں بیوی آرام کر رہے تھے، وہ صحابی کا نام ہے حضرت حنظلہ، سو رہے تھے۔ اتنے میں حضور نے اعلان فرمائے مدینے میں، الرحیل فی سبیل اللہ، اے لوگو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ آواز نبی کی اس صحابی کے کان میں پڑے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میری بیوی شادی کی پہلی رات ہے، تم نے میری محبت میں ماں باپ کو چھوڑا، پورا دیار چھوڑا، لیکن اے میری بیوی، پیغمبر ہم سب کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اس خوش نصیب بیوی نے کہا تھا، حنظلہ تم شوق سے چلے جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد لڑو، اگر غازی بن کر کے آ گئے تو اس دنیا میں غازی کی بیوی کہہ کے پکاری جاؤں گے، میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے آپ کو میدان جنگ میں شہادت دے دے تو دنیا اور آخرت میں شہید کی بیوی کہی جاؤں گی، آپ چلے جاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت کر چکے تھے، ناپاکی کی حالت میں ہو چکے تھے، لیکن اسی حالت میں رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا اور جنگ میں روانہ ہو گئے، اور اللہ کی مرضی کے اسی میدان جنگ میں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ جب فتح ہو گئی جنگ، شہیدوں کی لاش حضور جمع کروانے لگے تو حضرت حنظلہ کی لاش غائب، بہت تلاش کیا، سب کی لاش موجود، حنظلہ کی لاش غائب۔
کافی دیر کے بعد حضرت حنظلہ کی لاش ایک جگہ ملے تو حضرت حنظلہ کے بدن سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ حضور نے ان کی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ حنظلہ گھر سے آئے تھے تو کس حالت میں آئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں تھے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے لے کے گئے تھے، ان کو غسل دے کے تب لے کے آئے۔ اب مسلمانوں غور کرو، وہ حنظلہ تھے، مسجد میں سر جھکانے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا بلکہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اور شادی کی پہلی رات تھی لیکن رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ کر کے میدان جہاد میں چلے گئے اور شہادت لے لی۔ اللہ اور آج اذان ہوتی ہے، پکارنے والا پکارتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، سر جھکانے کے لیے بلاتا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم مسجد میں سر جھکانے نہیں جا پاتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقی الاسلام، کہ اس زمانے میں اسلام باقی نہیں رہے گا، الا اسمہ، مگر صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ نام ہے، آج ہم نام کے مسلمان ہیں، رسمی مسلمان ہیں، اب اسلام ہمارے دلوں میں جس طرح چاہیے نہیں ہے۔ اے لوگوں، خدا جانے کس وقت موت آ جائے، اس لیے مسجدوں کو سجدوں سے آباد کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، خدا جانے کس وقت موت آ جائے۔ حضور مفتی انان پارہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں سدار فانی میں، زندہ باد زندہ باد۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، کیا کہنا بھائی، واہ۔ کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، اللہ توفیق دے تو اسلامی کارنامہ انجام دے دو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا نام برقرار رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔